اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں سچی توبہ عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، اے رب کریم اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہمیں بہت موقع ملے ہم ٹالتے چلے گئے، ہم قبر کے قریب پہنچ چکے ہیں، اے اللہ اب موت تو ہر دروازے پر دستک دے رہی ہے، اللہ ہر طرف موت ہے اور موت ہے، پھر بھی غفلت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اے رب کریم ہمیں ہلاکت سے بچا لیجئے، ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیجئے، ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لیجئے، ہمیں اپنی امان میں لے لیجئے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک واعوذ بک منک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک لا احصی ثناء علیک۔ اللہ 15 شعبان کی وہ شب، اللہ وہ شب جس میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر گر کر لمبی دعائیں مانگی تھیں، اللہ ان دعاؤں میں ہمارا حصہ لگا دیجئے، ان دعاؤں کے طفیل، اللہ ان دعاؤں کے طفیل، ان دعاؤں کے طفیل ہمیں بھی معاف فرما، ہمیں بھی اپنی رضا نصیب فرما، اپنی پکڑ سے ہم کو بھی محفوظ فرما، اللہ اپنے عذاب سے ہم کو بھی محفوظ فرما، اللہ دنیا کی سزا سے بھی محفوظ فرما، آخرت کی سزا سے بھی محفوظ فرما، اللہ استغفار کی حقیقت نصیب فرما، سچی ندامت نصیب فرما، اللہ سچی ندامت نصیب فرما، اے اللہ اے رب کریم اے اللہ اے اللہ سن لیجئے اللہ سن لیجئے، اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے، آج کی رات بھی مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ اے رب کریم اے اللہ بابرکت رات ہے، اللہ مخصوص رات ہے، اے رب کریم اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، تمام امت مسلمہ کو استقامت نصیب فرما، اللہ استقامت نصیب فرما، اے رب کریم اے اللہ شرک و کفر اور ظلم کی طاقتوں کی طرف سے بڑے سخت حالات بظاہر آ رہے ہیں اور آئیں گے، اے اللہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کہیں کلمہ کفر زبان سے نہ نکل جائے، کہیں کوئی شرک کے سامنے اللہ ہم کہیں سمجھوتا نہ کر لیں، اللہ ہمیں قدموں کو جما دیجئے، ایک ایمان والے کو ایمان والی کو، ایک مرد اور ایک عورت کو، ایک بوڑھے کو، ایک جوان کو جما دیجئے، اللہ امت کے علماء کو حوصلہ عطا فرما، قائدین کو حوصلہ عطا فرما، بلند ہمت عطا فرما، اللہ اپنے اکابرین اور اسلاف کی طرح اللہ ہم کو ہمت اور حکمت دونوں کی کا راستہ سجا دیجیے، اللہ ایک معتدل مضبوط قلبی اور نفسیاتی کیفیت کے ساتھ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پوری امت کو اور بالخصوص خواص کو، قائدین کو، علماء کو اور دانشوروں کو عطا کر دیجیے، اے رب کریم اے اللہ اس مصیبت کے بہانے میرے کروڑوں نوجوان بچے اور بچیاں جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اللہ ہماری ملت کا بڑا قیمتی حصہ ہے وہ، اے اللہ وہ قیمتی حصہ ہے، ہم ان میں سے کسی ایک سے بھی بے نیاز نہیں ہیں، اے اللہ کچھ تربیت کی کمی، ماحول کی خرابی، یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر کے ماحول کی خرابی، اللہ اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے بچے بچیاں غلط راستے پر چل پڑے تھے، اے اللہ آپ سب کو قبلہ رو بنا دیجئے، بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چل، اللہ پوری امت کو کہ قبلے کو درست فرما، اے اللہ سینکڑوں سال کی اصلاحی محنتوں سے اللہ وہ اصلاح نہیں ہو سکتی جو آپ کے امر کن فیکون سے ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اسی لیے آپ اب یہ ترتیب بنائی ہو آپ نے کہ چلو محنتوں کو بند کرتے ہیں اور بند کر کے میں دکھاتا ہوں کہ میں اپنی امت کو کیسے بدلتا ہوں، اپنے محبوب کی امت کو کیسے بدلتا ہوں، تم سمجھتے تھے تمہاری محنتوں سے اصلاح ہوتی ہے، دیکھ لو اے رب کریم جب مسجدوں کے دروازے کھلیں تو ہماری ہر مسجد چھوٹی پڑ جائے، ہماری ہر مسجد چھوٹی پڑ جائے، اللہ مسجدوں کی توسیع کرنی پڑے، 2-3 جماعتیں اللہ پڑھنی پڑے، اے رب کریم میری دوشیزہ تمہاری بچیوں کی عصمتوں کو محفوظ فرما، اللہ لٹیرے پتہ نہیں کیا کیا پلان بنا رہے ہیں، اللہ پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں، اے اللہ سبزی بیچنے والوں کو مارا جا رہا ہے، پھل بیچنے والوں کو مارا جا رہا ہے، تمہارا یہ نام ہے تو تم ہماری گلی میں گھسنا مت ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے، اے رب کریم یہ بے سہارا لاوارث
اے اللہ یہ کروڑوں کی تعداد میں ہمارے غریب نوجوان بھائی اور بہنیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اللہ تاتاریوں کے دور کی تاریخ کو دہرا دیجئے، اللہ دہرا دیجئے، اے اللہ دہرا دیجئے، ہے آیا یوں رشے تاتار کے فسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ایک بار پھر اللہ صنم خانے سے کعبے کے پاسباں کھڑے کر کے اپنی قدرت دکھا دیجئے، اللہ دکھا دیجئے، اللہ ملت اسلامیہ ہندیہ کو داعی بنا دیجئے، اللہ ملت اسلامیہ ہندیہ کے ایک ایک فرد کو داعی بنا دیجئے، جو لوگ اللہ دعوت کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما، جو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں اللہ ان تمام NGOs کی خدمتوں کو قبول فرما، افراد کی خدمتوں کو قبول فرما، اے اللہ جو لوگ میڈیکل سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، اے رب کریم جو ملی اور اجتماعی اور قومی اور ملکی مسائل کے لیے اللہ فکر مند رہتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ان کی کوششوں کو بھی قبول فرما، اللہ امت کے اندر اللہ اجتماع قلوب اور اتحاد فکر کو واپس کر دیجئے، آپس میں محبت اور الفت پیدا فرما، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں اپنے گھروں سے دور نہ رکھ، اللہ اللہ اب یہ حالت ہو گئی کہ ہم نے ناقدری کی، ہم نے آپ کے کعبے کے سامنے جا کر سوائے کیمرے چلانے کے کچھ نہ کیا، آپ کو آیا غصہ، آپ نے کہا نکل جاؤ مردودو یہاں سے، میرے گھر کے اندر داخل مت ہونا، میرے گھر کے اندر داخل مت ہونا، اللہ اللہ اس امت کو اللہ حرمین شریفین اور ہر مسجد کے ادب کی توفیق عطا فرما، اللہ اس بدسلیقی سے چھٹکارا عطا فرما، اللہ اس بدسلیقی سے چھٹکارا عطا فرما، ہر طرف موبائل، ہر طرف تصویریں، روضے اطہر پر جاؤ وہاں بھی تصویریں، اللہ اللہ کعبے میں جاؤ، مقام ابراہیم کے پاس جاؤ تو ہر طرف تصویریں، اے رب کریم بے شک بڑی جہالت ہم سے ہوئی ہے، اللہ ہو سکتا ہے کہ انہی قسم کی حرکتوں کی سے ناراض ہو کر آپ نے حرمین شریفین کے دروازے بند کر دیے، اللہ دشمن مذاق اڑا رہے ہیں، دشمن مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ دشمنوں کی اللہ حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کی شماتت سے ہم سب کو محفوظ فرما، ایک نیا دور شروع کرا دیجئے، اے رب کریم، اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ امت کو سمجھ عطا فرما کہ ہم اس آخری زمانے میں داخل ہو چکے ہیں، اب زیادہ وقت باقی نہیں ہے، اب دجال کے آنا اور یہ سب اسی کا سب تمہیدی کام ہو رہا ہے، اسی کی تیاری ہو رہی ہے، اب دجال جب آئے گا تو کیا ہوگا، یہ دجل و فریب کا نظام اس وقت چل رہا ہے، اے رب کریم، اے اللہ اس کے مقابلے کے لیے صرف وہ لوگ قبول ہوں گے جو خالص ایمان والے ہوں گے، جن میں ذرہ برابر نفاق نہیں ہوگا، آپ کے محبوب پہلے ہی بتا چکے ہیں، اے اللہ اپنے اندر ہمارے اندر سے نفاق کو عافیت کے ساتھ نکال دیجئے، عافیت کے ساتھ نفاق کو نکال دیجئے، اے اللہ ہمیں، اے اللہ ہمت بلند ہمت نصیب فرما، دور تک دیکھنے والی نظر نصیب فرما، اے رب کریم، اے اللہ استعمال کر لیجئے عافیت کے ساتھ، اللہ ہمیں بھی استعمال کر لیجئے، اے اللہ حق کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق اور انصاف کی مضبوطی اور استحکام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، نظام عدل کے قیام کے لیے، ہر کچے پکے گھر میں اے اللہ انصاف پہنچانے کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اے رب کریم ہمیں اپنا ذکر کا شیدائی بنا دیجئے، اللہ ہمیں ذوق عبادت عطا فرما، ذوق دعا و مناجات نصیب فرما، اللہ خلوت کے اعمال میں ہمارا جی لگنے لگے، اللہ ہمارا مزاج بگڑ گیا ہے، تنہائی کے اعمال ہم سے نہیں ہو پاتے، اے رب کریم تنہائی کے اعمال کرنے والا ذوق عطا فرما، اے اللہ صحت اور عافیت بھی نصیب فرما، اللہ مضبوط تندرستی نصیب فرما، اللہ جسمانی اور روحانی، ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ نہ جانے کہاں کہاں آپ کے بندے اور بندیاں بیٹھ کر اس دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں گے، اور ان آمین کہنے والوں میں اللہ ہو سکتا ہے لاکھوں وہ ہوں جو آپ کو پسند ہوں، جو آپ کے اچھے بندے اور بندیاں ہوں، اے اللہ انہی بندوں، اچھے بندوں اور بندیوں کے اللہ کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ
جو آپ کی بندیاں پاک دامن ہیں، ہم ان کی پاک دامنی کا واسطہ دیتے ہیں، یہ اس پاک دامنی کا واسطے سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، تمام وہ لوگ جن پر بے گناہ مقدمات چل رہے ہیں، اللہ ان سب کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ اور اے اللہ وہ لوگ اللہ جو بے گناہوں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، جو دعوت و تبلیغ کی محنت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ جو مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو علماء کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی سازشیں رچ رہے ہیں، اللہ ان سب کی کوششوں سازشوں کو ناکام فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جن علماء کی اللہ کے پر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، اے اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ اور جان بوجھ کر اللہ وہ لوگ جو ہمارے علماء اور دین کے خدمت گزار اور ملک کے خیر خواہوں کو اللہ جو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ان تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ایک بار پھر عاجزی سے گزارش ہے، مغفرت فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ موت ہم کو بعد میں دیجیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ اللہ موت ہم کو بعد میں دیجیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ موت ہم کو بعد میں دیجیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ اگر آپ راضی نہیں ہونا چاہتے پھر بھی راضی ہو جائیے۔ اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے۔ اللہ جلد دروازے کھلوا دیجیے مسجدوں کے، دروازے کھلوا دیجیے حرمین شریفین کے۔ اللہ رمضان میں کیا ہوگا؟ اللہ رمضان میں کیا ہوگا؟ اللہ رمضان کیسے بغیر قرآن کے اور بغیر تراویح کے؟ اللہ اللہ اپنی قدرت سے اس کورونا وائرس کو ہلاک کر دیجیے۔ اللہ دنیا کی تدبیریں تو ناکام ہو گئی ہیں، اللہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ایک امر کن فیکون سے اس کو کسی سمندر میں پھٹوا دیجیے، اللہ اسے ختم کر دیجیے، اس سے پوری انسانی برادری کو چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ پوری انسانی برادری کو چھٹکارا عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ حرمین شریفین کے دروازوں کو کھلوا دیجیے۔ اے اللہ، اللہ تیسرے حرم کی بھی حفاظت فرما، تیسرے حرم کو بھی آزادی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو انصاف کے نظام کے قیام کی کوشش میں کسی نہ کسی حیثیت سے ضرور شریک کر دیجیے۔ ہم کو اللہ ہم سے کام لے لیجیے، ہمیں صلاحیت بھی عطا فرما، اخلاص بھی عطا فرما، تقوی بھی عطا فرما، نیک نیتی بھی عطا فرما، استقامت بھی عطا فرما، عزیمت بھی عطا فرما، حوصلہ بھی عطا فرما، فراست اور بصیرت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ آج کی رات ہم سب کو خوب ذکر و دعا کی توفیق عطا فرما اور ہر دعا کو قبول فرما۔ بار الہ جو دعا مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی قبول فرما۔ اور اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ آپ کے بے شمار بندے اور بندیاں وہ ہیں جو ہمارے بڑوں بزرگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جنہوں نے آج کی رات ان سے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اور مجھ نااہل سے بھی انہوں نے مجھ سے بھی دعاؤں کے لیے کہلوایا۔ ہزاروں میسج پہنچ چکے۔ اے اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کی اللہ جائز مرادوں کو پورا فرما، ان سب کی پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، ان سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے گھر میں جو بیمار ہے اس کو شفا نصیب فرما۔ اے رب کریم تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ سہولت اور عافیت مقدر فرما، اپنی نصرت شامل حال فرما۔ اے رب کریم جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو پیغام بھیجنا چاہتے تھے نہیں بھیج سکے، اور جو اس وقت دعاؤں میں شریک ہیں یا جو شریک ہونا چاہتے تھے نہیں ہو سکے، سب کو اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں میں شریک فرما۔ اور ہمارے تمام اکابر اولیاء اللہ، ہمارے تمام اساتذہ، ان کی دعاؤں میں بھی ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مظاہر سہارنپور، اور ہماری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ، اور ہمارے تمام اور ادارے، اے رب کریم ان کی حفاظت فرما، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے منتظمین کی حفاظت فرما، ان کے اللہ انتظامیہ کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم دیگر اور تمام چھوٹے بڑے ادارے، مکاتب و مدارس اور دینی مراکز، اور وہ تمام انجمنیں، جماعتیں
اللہ جن سے کوئی بھی خیر کا ذرہ وجود میں آ رہا ہے ان سب کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو مل جل کر تعاون کر کے کام کرنے کا سلیقہ سکھا دیجیے اللہ اپنے کرم سے۔ اللہ اپنے کرم سے جو کچھ بھی ہم نے مانگا، جو نہیں مانگ سکے وہ اللہ وہ بھی قبول عطا فرما دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اور اللہ ایک درخواست اور ہے ہم سب گنہگاروں کی طرف سے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب گنہگاروں کی طرف سے، اللہ خطا کار امتیوں کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام بھیجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے پوری تاریخ میں اللہ بے شمار صالحین و صالحات اور اولیاء اللہ پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔